ایک تھے. حضور نے آ کر کے دین حق کی دعوت دی اور کچھ لوگ الگ ہوئے اور دو جماعت مسلمان اور غیر مسلمان پیدا ہوئے. تو سب سے پہلا الزام تو حضور پر آئے گا, نبیوں پر آئے گا کہ نبیوں نے آ کر کیوں تقسیم کیا لوگوں کو. نبی انبیاء دعوت حق پیش ہی نہ کرتے تھے, لوگ ایک رہتے. میرے بھائیوں یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک کھڈے میں سب گر رہے ہیں تو بولو مت اتحاد, گرنے دو سب کو. ایک کنویں میں کھڈے میں فٹافٹ لائن لگی ہے گرنے والا کی, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو, کھڈے میں گر رہے ہو. دوسرا کہتا ہوں بولو مت اتحاد. یہ ان کا اتحاد کا نام ہے, ایسا اتحاد ہے. لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ان گمراہی کی طرف جانے والوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی یہ راستہ جس میں تم جا رہے ہو یہ حق کا راستہ نہیں ہے. یہ اختلاف اگر پیدا کرنا چاہیے, اختلاف مضمون تھوڑی ہے. یہ تو اس اختلاف کے ذمہ دار وہ ہیں جو حق راستے سے اختلاف کرتے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں. جنہوں نے گمراہی کا راستہ نکالا وہ اس کے ذمہ دار ہے. جو نبیوں کی دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے اور قرآن و حدیث کی دعوت چلی آ رہی ہے اس کو پیش کرنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ دیکھو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہیں اور لے جا رہا ہے, کہ حکم میں ہو جاؤ, اس ڈاکو کے پیچھے مت جاؤ. یہ کون سا امت میں اختلاف پیدا کرنا مضمون. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں کی ٹیکنیک الگ ہے. یہ کبھی اصولی اختلاف امت کے سامنے آنے ہی. جن اصول میں ہمارا ان کا جھگڑا ہے, اہل حق کا اور اہل باطل کا جھگڑا ہے, یہ اصولی بات کبھی لائیں گے, مسائل لائیں گے. اور مسائل میں ابو حنیفہ اور حضور کا مقابلہ کریں. حضور اس کا جواب دیا تھا حقانی صاحب. انہوں نے کتاب لکھی غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف. ابو حنیفہ شافعی مالکی سے کوئی اختلاف نہیں. تراویح کی 20 رکعتوں میں 8 رکعتوں میں جو اختلاف ہے یہ غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف. ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں, چاروں ائمہ تو متفق ہیں. غیر مقلدین کا ان ائمہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف. تو اب ہر آدمی سمجھے تو یہ کون غیر مقلدین ہوتے ہیں جو خلفائے راشدین سے اختلاف کرتے ہیں. وہی ٹیکنیک یہ ہے. ابو حنیفہ حضور کو آمنے سامنے کریں گے تو دیکھو حضور یہ فرماتے, ابو حنیفہ یہ فرماتے. ایسی صورت میں اگر آپ اتنا جانتے ہوں کہ حضور یہ فرماتے ہیں تو حضور نے یہ دوسری بات بھی فرمائی. اب ہر مسلمان سمجھے گا بھائی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. اب سوچو, پھر ان کو دونوں حدیثوں کا صحیح مطلب بتاؤ تو اس کے لیے تشفی بخش بات بنے. اور اگر آپ اس طرح سے تشفی بخش طریقے پر نہیں سمجھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ان کے یہ فرقہ بھی گمراہ ہے, یہ فرقہ بھی گمراہ. پچھلی مرتبہ میں جب یہاں آیا تھا تو مدرسے میں عصر کے بعد ایک مجلس تھی. اس مجلس میں جماعت اسلامی سے متعلق کسی نے کوئی سوال کیا, میں نے جواب دیا. میرے جانے کے بعد میں یہاں موجودیوں نے کہا وہ مولانا صاحب دیوبند میں آئے تھے, اختلاف پیدا کر کے گئے. ہم لوگ یہاں حیدرآباد میں متحد تھے, جنہوں نے آ کر ایسی باتیں کر کے اختلاف پیدا کیا. یہ میرے پیچھے انہوں نے کہا. اس مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا سڑے ہوئے دودھ کو سڑا ہوا کہنا بھی گناہ؟ لوگ اس سڑے ہوئے کو پینا شروع کر رہے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ سڑا ہوا دودھ ہے, مت پیو اسے, یہ اختلاف پیدا کر رہا ہے. ارے تو سڑا ہوا دودھ پلا رہا ہے, اس سے پہلے غلطی تو کر رہا ہے. حق کو حق کہنا یہ کوئی غلطی نہیں ہے. اگر حق کو حق کہنا اور حق پیش کرنا غلطی ہے تو اس کے مجرم سب سے پہلے انبیاء بنیں گے. انہوں نے کیوں حق پیش کیا اور لوگوں میں 2 جماعتیں کیوں بنائی؟
حق کو حق پیش کرنا یہ غلطی نہیں ہے، باطل کا اپنے باطل پر اصرار کرنا، نبیوں سے ان کا اختلاف کرنا، نبیوں کی دعوت سے ان کا اختلاف کرنا، یہ اصل جرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اچھی طرح سمجھو، ان کی جو یہ ٹیکنیک ہے یہ آگے بڑھنے کے لیے اختلاف نہیں، اتحاد 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 تاکہ ہم بڑھتے رہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تم خاموش رہو مت بولو، اور یہ اصول کا اختلاف دبائے رہتے ہیں اور فروع اور مسائل کا اختلاف بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف مسائل کا نہیں ہے باوا، اصول کا ہے۔ جس دن آپ ان کے ساتھ یہ ٹکر دیں گے، مقابلہ کریں گے، تو آؤ ان مسائل میں پہلے گفتگو کرو، فاتحہ اور آمین کو رہنے دو، اس دن ان کو نانی کا دودھ چھٹی کا دودھ یاد آئے گا اس وقت وہ، مگر پہلے آپ کو اس پر بڑی زبردست تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو پچھلے 100 سال سے مسائل کا اختلاف ایک مرتبہ بامبے میں تحفظ سنت کانفرنس ہوئی، کوئی حج ہاؤس ہے، بہت بڑی کانفرنس، وہ مولانا شوکت صاحب سے میرے بہت طالب علم کے زمانے سے تعلقات ہیں، وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے گیا تو مولانا شوکت صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا یہ جو تم غیر مقلدین کے خلاف کیمپ لگاتے ہو تو ہمارے تمہارے درمیان میں جو جھگڑے ہیں ان میں کیا کرو گے؟ اب تم مثلاً فاتحہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور فاتحہ جو فرض جو کہتے ہیں ان کی ترغیب کرو، تو ترغیب شوافی کی بھی ہوتی ہے، تو ہمارے تمہارے جو اختلافات ہیں اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا مولانا ہم آپ حضرات کو آٹے میں سے بال کی طرح نکال لیں۔ میں نے کہا گھبراؤ مت، ہم آٹے میں سے بال کی طرح سے آپ لوگوں کو نکال لیں۔ اور وہ کانفرنس ہوئی، اس میں سبھی شریک تھے۔ کیوں؟ وہ جن مسائل میں ہمارا اور شوافی کا اختلاف ہے وہ اختلاف ان کے ساتھ تھوڑے ہے، ان کے ساتھ وہ اصول کا اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ میں ادھر کیرالہ میں گیا تو ہمارے مولانا نوح صاحب ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں، ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم یہاں تمل ناڈو کا اور کیرالہ کا 10 روزہ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ غیر مقلدین کے مسائل پر۔ میں نے ان سے کہا مولانا آپ کا اور غیر مقلدین کا کیا جھگڑا ہے؟ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ آمین بالجہر کرتے ہیں وہ بھی آمین بالجہر کرتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، آپ کا ان کا کیا جھگڑا ہے؟ کہنے لگے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا، یہ شوافے ہیں ادھر کے، انہوں نے کہا ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا، ہمیں وہ مشرک کہتے ہیں۔ آپ اس سے سمجھو کہ شوافے کے ساتھ ان کا مسائل کا اختلاف نہیں، یہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، یہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، یہ بھی آمین بالجہر، یہ بھی آمین بالجہر، یہ بھی فاتحہ، یہ بھی فاتحہ، اور وہ شوافے کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا ان کا اختلاف مسائل کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر مسائل کا اختلاف ہوتا تو چلو حنفیوں کے ساتھ، شوافی کے ساتھ کہاں مسائل کا اختلاف، پھر ان کو بھی مشرک کہتے ہیں اور پریشان کر رکھا ہے تمل ناڈو میں اور کیرالہ میں اور کرناٹک میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 دن کا وقت دو، میں دورہ کراؤں۔ یہ ساری باتوں میں میں سمجھانا یہ ہے کہ ہمارا ان کا اختلاف در حقیقت مسائل کا اختلاف نہیں ہے، اصول کا اختلاف، لہذا اصل اسے سمجھنا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ و من والہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا اور یہ یعنی جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کا فالو کرو۔ اس قرآن کے راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں
چھوٹے یا بڑے، روڈ یا پگڈنڈیاں کا فالو مت کرو. اگر تم اس پر چلو گے تو وہ راستے اللہ کے راستے سے تمہیں جدا کر دیں. اللہ کا راستہ اور ہے، وہ راستے اور ہیں. چاہے وہ کتنے ہی قریب راستے نظر آتے ہوں، مگر وہ راستے اور ہیں، گمراہیاں ہیں. گمراہ، یہ صراط مستقیم، یہ گم ہو گئی، دوسرے راستے پر پڑ گئے. گمراہ مانے صراط مستقیم گم ہو گئی اس کے ہاتھ سے اور دوسرے راستے پر پڑ گیا. یہ گمراہیاں ہیں، دوسرے راستے ہیں. اگر تم ان دوسرے راستوں پر پڑو گے تو اللہ کے راستے سے تم جدا کر دیں. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، وَأَنَّ هَذَا کا مشاہدہ ہے جو قرآن نے راستہ پیش کیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ قضیہ قیاساتها معها ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اسے کیوں اپنانا ہے؟ اللہ کو پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ تو یہ ہے اور دوسرے راستے اینٹ پینٹ والے ہیں، مگر سارے راستے اللہ کو پہنچتے. یہ بھی ایک عجیب غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے ریلیجن ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہے. کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی لانگ وے ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ایک والا ہے، نشے کو فراز والا ہے. باقی یہ سب مذاہب اللہ تک پہنچنے کی کوششیں ہیں، لہذا سب مذاہب ٹھیک ہے. یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے، مگر میرے بھائیو سنو، اس آئیڈیا میں تھوڑی ایک کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ اگر مختلف راستوں پر چلنے والوں کا ڈائریکشن ایک ہو تو پھر دیر سویر اس منزل پر پہنچیں گے. لیکن اگر رخ ہی غلط ہو، ڈائریکشن ہی غلط ہو، تو جتنا زیادہ چلو گے اتنا حق سے دور ہو. کسی نے کہا نا ہرگز بکعبہ نہ رسیے یا عربی، ہرگز بکعبہ نہ رسیے یا عربی کی راہ کے تم می روی بترکستان. عرب کا ایک بدبو اونٹ پر بیٹھ کر سفر کر کے جا رہا ہے. ارے کہاں جا رہا ہے بھائی؟ میں مکے جا رہا ہوں. اس نے کہا تو کبھی بھی مکے نہیں پہنچے گا. تو جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستے تو چائنا راستہ جا رہا ہے. تو جس راستے کا ڈائریکشن چائنا ہے اس راستے پر چلنے والا مکہ کیسے پہنچے گا؟ تمام مذاہب کا ڈائریکشن الگ ہے. اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں، تین کا مجموعہ ایک ہے. مجوسی کہتے ہیں خدا دو ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ مشائخ اور علماء اور ربانین بھی خدا ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ 20 کروڑ خدا ہیں. بولو کہاں ڈائریکشن ایک ہے؟ اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. یہ کہتے ہیں تین ہیں، یہ کہتے ہیں دو ہیں، یہ کہتے ہیں کروڑوں ہیں، یہ کہتے ہیں ہزاروں ہیں. تو سب کے ڈائریکشن ہی الگ ہیں. وہ جتنا زیادہ چلیں گے اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب نہیں پہنچیں گے. ہاں ڈائریکشن ایک ہو. ڈائریکشن ایک کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ڈائریکشن پر جو جا رہا ہے وہ تو ضرور اللہ تک پہنچے گا. لیکن جس کا ڈائریکشن ہی لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہو ہی نہ، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ ڈائریکشن ہو، وہ کیسے پہنچے گا؟ بس اسلام میں جو فرقے ہوئے ہیں،
جو فرقے اسلام کے دائرے میں ہیں، مرتد نہیں، خارج، جیسے قادیانی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ایسے خارج نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر ہیں، ان کا ڈائریکشن ایک ہے، وہ مستقیمن ہے، وہ غیر مستقیمن ہے، وہ دیر سویر بہرحال سب کی نجات ہوگی۔